شکر خدا کرو ماہ رحمان آ گیا. نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت. رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی جب پہلی شب آتی ہے، اللہ رب العالمین شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. یہ اس مہینے کی ایک خاص اللہ پاک نے اسے اہمیت دی کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، اور اس کی بخشش کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کی بخشش اور عطا کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور صرف ایک ہی انتظار ہوتی ہے کہ اے بندے تو مانگ، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات آتی ہے تو شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 اعمال ایسے ہیں، اگر انسان رمضان المبارک کے مہینے میں ان 4 اعمال پر پختگی کے ساتھ عمل کر لے تو اللہ کی رحمت اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، غفلت حائل نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، ہم اپنی ظاہری جسم کی صفائی کا تو اہتمام کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر باطن کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے. اللہ نے اس مہینے میں انفرادیت یہ رکھی ہے کہ اللہ بندے کو باطن کی صفائی کے اہتمام کے مواقع فراہم کرتا ہے، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی توبہ و استغفار کی صورت میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 اعمال کا ذکر فرمایا کہ نمبر 1 کلمہ شہادت. اس مہینے میں جو شخص کلمہ شہادت کا ورد اپنی زبان پر رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کا وہ یقیناً حقدار بن جاتا ہے. اور دوسرا عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توبہ و استغفار. اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، خاص طور پر جب ایک جوان توبہ کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک جوان توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ انسان کو پیدا نہ کرنا، یہ زمین پر فساد کرے گا، دیکھو جوانی بھی ہے اور میرا بندہ ہے، میں نے اسے دونوں چیزوں میں میں نے ایک مقام دیا ہے کہ اے بندے تجھے انسانیت بھی دی ہے، حیوانیت کی طرف بھی اگر تو رخ کرے تو دونوں راستے میں نے تجھے دیے ہیں، صراط الشیطان بھی دیا ہے، صراط الرحمن بھی دیا ہے، اب تیری مرضی تو اس طرف جانا چاہے یا اس طرف جانا چاہے. فرمایا کہ جو جوان توبہ کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو بندہ جوان بھی ہے اور توبہ کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اے بندے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. اور تیسرا عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی طلب. اس ماہ مبارک میں بندہ اللہ رب العالمین سے زیادہ جنت کی طلب کرے. اور چوتھا عمل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی بھڑکتی آگ سے پناہ مانگنا. یہ 4 اعمال ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین سے مانگنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس مہینے میں مانگنے چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے بندہ غفلت میں نہ پڑا رہے. اللہ نے یہ موقع انسان کو عطا فرمایا تو یہ 4 اعمال ضرور کرے. دوستان گرامی قدر، انشاءاللہ گفتگو جاری ساری رہے گی. میں ملتمس ہوں حافظ محمد احسن سعیدی صاحب سے کہ آپ اپنی مسحور کن آواز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا فرمائیں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں.
کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں سبحان اللہ۔ پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نئی، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نئی، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں۔ اور بہت ہی خوبصورت عقیدے کا شعر کہ زندگی بھر کی تکن کو دور کر دیتی ہے یہ، زندگی بھر کی تکن کو دور کر دیتی ہیں یہ، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، پیار سے جب مسکراتی ہیں سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں میرے جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں۔
جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، ہاں پا گیا، راہ جنت کا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، راہ جنت کا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، ہاں جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں۔ دوستو، مدینہ پاک کو اللہ پاک نے عزت دی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اس کو طائف کہا جاتا تھا، یہ بیماریوں کا گڑھ تھا، یہاں لوگ آتے تو بیمار ہو جایا کرتے تھے، لوگ اس شہر سے نفرت کیا کرتے تھے کہ بھائی اگر وہاں جائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، اور ایسی بیماریاں بھی لوگوں کو لگ جایا کرتی تھیں کہ جن کا علاج ہی نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شہر کو پسند فرمایا تو چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرما لیا تو جس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے وہاں شفا نازل فرما دی۔ ایک شخص، مدینہ جانے کی حسرت کسے نہیں ہوتی، ایک شخص بڑا غریب آدمی تھا، ساری زندگی پیسے جوڑے اور عمر کا ایک حصہ آیا کہ اس کے پاس پیسے مکمل ہو گئے، مدینہ جانے کی خواہش تھی، مدینہ جانے کی دل میں تڑپ تھی، جاتا تو ہر بندہ ہے پر وہاں جا کر کچھ حاصل کوئی کرتے ہیں، جیسا کہ امام مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ کی حدود میں پیشاب نہیں کیا کرتے تھے، اور ادب اتنا کرتے تھے کہ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتے تھے۔ کسی نے امام مالک کو پکڑا، حضرت کیا معاملہ ہے، پیر میں کوئی مسئلہ ہے؟ فرمایا نہیں، یہ ادب رسول ہے کہ کہیں میرے مصطفیٰ کے در کی کیڑی بھی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے۔ یہ وقت کا ایک بہت بڑا امام جسے دنیا امام مالک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب اس شخص نے پیسے جوڑے، وقت آن پہنچا، ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا، اللہ کے ولی کے پاس گیا اور کہا حضرت میں نے مدینے کے سفر کا ارادہ کیا ہے، ساری زندگی میں نے پیسے جوڑے، غریب آدمی ہوں، بڑی محنت کی، اور ایک وقت آن پہنچا کہ اب میں مدینے کی جانے کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ نصیحت فرمائیے، مدینے جاؤں تو صحیح کون سا ایسا عمل کروں کہ میرے آقا مجھ پر راضی ہو جائیں۔ اب بزرگوں نے نصیحت فرمائی، دو جملوں میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا مدینے کے کتے کا بھی ادب کرنا، مدینے کے کتے کا بھی ادب کرنا۔ اب وہ شخص یہی بات ذہن میں بٹھا کے چلا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر گیا، طواف و مطاف تمام معاملات ہوئے، بڑے ادب انکساری عاجزی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر پھر رہا ہے،
اور اتنا ادب کیونکہ اسے مرشد نے نصیحت کی تھی، اللہ کے نیک بندے نے نصیحت کی تھی، بڑا ادب کیا۔ جب وہ واپس آنے لگا نا، اچانک ایک کتے کے پاؤں پر پاؤں آ گیا، بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ مدینے کے کتے کا بھی ادب کرنا، تو یہ کیسا ہو گیا کہ کتے کے پاؤں پر پاؤں آ گیا اور کتا زخمی ہو گیا۔ اب وہ شخص واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس نے حاضری دی اور عرض کیا، جناب مدینے کا سفر اور کمال سفر گزرا اور عبادت کرنے میں بڑا لطف اور کیف و سرور ملا، عنایات کی بارش ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے راضی ہو گئے، پر ایک عمل ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے کہ کتے کے پاؤں پر پاؤں آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ آیا نا اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، تو اس کے پاؤں پر پٹی بندھی تھی۔ اب اس نے آتے ہی سوال کیا، حضرت باقی تو تمام معاملہ ٹھیک ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ پٹی کیسی؟ اللہ کے ولی نے ایسے آنکھ اٹھائی اور کہا، یار تجھے نہیں بولا تھا کہ مدینے کے کتے کا بھی ادب کرنا؟ اللہ دوستو یہ وہ ادب ہے جو اللہ کے نبی کی بارگاہ کا خود رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز کو بھی پست رکھو۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حساسیت ہے۔ خیر، پروگرام نور رمضان کے ساتھ میں اپنے اگلے ثناخوان مصطفیٰ کو دعوت نعت پیش کروں گا، ان اشعار کے ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ، ان عقیدتوں کے ساتھ کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، بس مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب لکھا کہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی میں بھی تو کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد شاہد امین صاحب۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی کہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی کہ شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، کہ شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی بڑا پیارا مصرع آم آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہونے سے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہونے سے اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ بہت خوبصورت انداز میں کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد حاضر خدمت